أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایسے اسلامک وائس ٹی وی کے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ایمان فروز سلسلے میں جو ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں شروع کیا ہے. امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے باب کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمایا، جس میں ہم نے آپ کی ولادت باسعادت، مولد النبی اور رضاعت کے ایام پر روشنی ڈالی. وہ لمحات جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی روشنی ہیں. آج ہم اسی باب کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے شک صدر کا روح پرور واقعہ جس نے بچپن ہی میں نبوت کی جھلک کو ظاہر کر دیا. ام ایمن رضی اللہ عنہا کی وہ ماں جیسی شفقت جو بچپن کے نازک وقتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بنی. بچپن کی پاکیزہ ادائیں جن سے مستقبل کے نبی کی عظمت جھلکتی تھی، اور پھر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وہ دردناک لمحہ جس نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی کا دکھ دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت نے ہر قدم پر سایہ کیے رکھا. یہ وہ واقعات ہیں جو صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو جگانے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے اور ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہیں. لہٰذا گزارش ہے کہ اس ایمان فروز سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسے اسلامک وائس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر بابرکت ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت حاصل ہو. تو آئیے محبت و عقیدت اور ایمان کے چراغ روشن کرتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی باب کے دوسرے حصے کی طرف. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک فرزند جن کا نام زمرہ تھا دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا. محمد کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں. یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شغاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہٰذا تم بہت جلد ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ.
اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کے پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ ام ایمن کا نام برکہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھیں، کپڑے پہناتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کھلی تو سب سے اول کلام جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا: اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔
بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بود و براز نہیں فرمایا، بلکہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے سپرد کیا، اور آپ کے دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے جناب ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پاسا اور پرہیزگار رہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کمنٹ کر کے اپنی محبت، رائے اور تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، عزیزوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ نور صرف آپ تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں کے دلوں کو بھی منور کر دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، جہاں ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی باب کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہم سب کا نگہبان۔